السلام علیکم، میرا نام امامہ فیض ہے اور میں گلاب دیوی ہاسپٹل میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتی ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ میں ایک کاؤنسلر کا کیا رول ہوتا ہے۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ ایک اچھے کاؤنسلر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کس اسکلز کی وجہ سے آپ ایک اچھے کاؤنسلر بن سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جو کاؤنسلر ہوتا ہے بیسیکلی ہم کسی کے سے بھی ہم نے بات کرنی ہو یا ہم نے کسی کی بھی بات سننی ہو، اس کے لیے سب سے بہترین اسکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے۔ ایکٹیو لسنر میں کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو لسنر میں کی کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں کہ جس طرح آپ کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اپنی کسی بھی پرابلم کے بارے میں، آپ کس طرح اس کی بات کو سن کے سمرائز کر کے کمپریہینڈ کر کے آپ اس کو ریفلیکٹ کیسے کرتے ہو، اور پھر اینڈ پہ سمرائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے اس کو بتاتے ہیں کہ جی میں آپ کی جو یہ ساری باتیں آپ نے کی ہیں آئدر میں اس کو سمجھ پا رہی ہوں یا پا رہا ہوں، تاکہ آپ کی ایک جو کنورسیشن ہے، جو آپ کا سیشن ہے، وہ ایک اچھے پوائنٹ پہ اینڈ ہو۔ نیکسٹ اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایکٹیو لسنر کے ساتھ ساتھ آپ کو آبزرور بھی اچھا ہونا چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کے نان وربل جیسچرز جو ہیں، نان وربل کمیونیکیشن جو ہے، آپ اس کے لیے کافی آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ٹھیک ہے اگر بندہ بار بار یا ایک پیشنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو بار بار اپنے ہاتھ بہت زیادہ ہلا رہا ہے یا اپنی ٹانگ کو بار بار شیک کر رہا ہے، آپ نے اس طرح کے نان وربل جیسچرز پہ آپ نے تھوڑا سا فوکس آپ کا ہونا چاہیے۔ سیکنڈ بات یہ آ سکتی ہے اس میں کہ ایک کاؤنسلر کو ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے۔ اس کی یہ اسکل یہ بہت ضروری اسکل ہے، کیونکہ میرے نزدیک وہ اس لیے کیونکہ ایمپیتھیٹک ہوتے ہوئے آپ لوگوں کا پین یا ان کی جو تکلیف ہے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کی چیزوں کو ہمارے لیے ہم کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں کسی چیز کو، ڈیسینسٹائزیشن ہو جاتی ہے ایک ہی چیز کو بار بار سن کے، لیکن آپ کو ہر ایک نئے پیشنٹ کے ساتھ ایک نئے طریقے سے ایمپیتھیٹک ہونا پڑتا ہے، آپ کو اس کی بات کو، اس کے درد کو سمجھنا پڑتا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے ان کو مشورہ دے سکیں۔ تھرڈ اسٹیپ جو اس میں آئے گا اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اب جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ریپو بلڈنگ ہونی چاہیے، آپ کو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ پیشنٹ کو دیکھ کے، پیشنٹ کی فیملی کو دیکھ کے ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایک کاؤنسلر کی سب سے پہلے ڈیوٹی ہی یہ بنتی ہے کہ وہ ریپو بلڈ کرے، انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دے کے۔ نو ڈاؤٹ آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے کہ جن سے آپ کے مورل ویلیوز، کلچرل ویلیوز، آپ کی بیک گراؤنڈ بہت ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن آپ کو جب آپ ایک ڈیوٹی پہ ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی پرسنل چیزوں کو، پرسنل سٹف کو بالکل سائڈ پہ رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس چیز میں اپنے کاؤنسلر والے کردار میں آنا ہے۔ جب میں لفظ یوز کروں کاؤنسلر تو اٹ ڈزنٹ مین کہ صرف کاؤنسلرس ہی، آپ جب ڈاکٹر ہیں، آپ جب فار ایگزامپل اگر آپ لائر ہیں، آپ اگر کسی ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ کو ایک کاؤنسلر کی طرح کسی کو کاؤنسل کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ کو اپنے رول کو سوئچ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے اپنی بات شیئر کری جائے گا اور آپ اس کو ریفلیکٹ نہیں کریں گے، آپ اس پہ دھیان نہیں دیں گے، اٹینٹیو ہو کے نہیں سنیں گے، تو اگلا انسان جو ہے وہ دوبارہ شاید آپ کے پاس کبھی بھی نہ آئے اپنی بات کو شیئر کرنے کے لیے۔ تھیراپی ہمیشہ ٹائم ٹیکن ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے بیسیکلی پیشنٹ کاؤنسلر جو ہوتے ہیں جن کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے یا ہمیں یہ چیز بار بار پیشنٹ کو بھی بتانی ہے اور خود کو بھی ری ایشور کروانی ہوتی ہے کہ تھیراپی فوراً راتوں رات کام نہیں کرتی، آپ کو بار بار کاؤنسل کرنا پڑتا ہے، آپ کو بار بار لوگوں کو ایک ہی بات سمجھانی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے کہیں آپ کو چینج اور اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہوتے ہیں۔ کاؤنسلر کی ایک ٹریٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لائف لانگ لرنرز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح آج یہ جو دور چل رہا ہے، آپ کے پاس اس کے حوالے سے پراپر نالج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ باہر سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، ایڈلٹس آتے ہیں، ینگسٹرز آ رہے ہیں، ان کے اگر انٹرپرسنل ریلیشن شپ ایشوز ہیں یا ان کے اگر کوئی ایشوز چل رہے ہیں، تو آپ نے اس کے بارے میں ان کو کیسے کاؤنسل کرنا ہے، آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ کے کسی بارے میں بات کرے اور آپ کے پاس اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے کس بارے میں بات کریں گے؟ اسی لیے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے نالج کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک کوئی کاؤنسلر ایک ہوتا ہے کہ جینون انٹرسٹ آپ کو لوگوں میں ہے کہ نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر آپ
اس پروفیشن کے لیے بنے ہی نہیں. آپ کو لوگوں کی لمبی باتیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں یا آپ کا اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح کاؤنسل کریں گے. تو آپ کو اپنی اس چیز پہ یا اس لیکنگ پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. کاؤنسلر کو جہاں پہ اچھا کمیونیکیٹر, ایکٹیو لسنر ہونا پڑتا ہے, وہیں پہ ان کو آبزرونٹ ہونا پڑتا ہے, گڈ لسنر ہونا پڑتا ہے. آج کل ایشو یہ آتا ہے ہمارے اپنے ریلیشن شپس میں بھی کہ ہم گڈ لسنر نہیں ہیں. ہم اپنی بات کہہ کے لوگ اٹھ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کو بٹھا کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیا ایشوز چل رہے ہیں. اسی لیے لوگ کاؤنسلر کے پاس, تھیراپسٹ کے پاس, ڈاکٹرس کے پاس آتے ہیں کہ وہ ان کو سنیں, وہ ایک اچھے لسنر ہوتے ہیں. کاؤنسلر کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ایک شیڈیول ایسا بنائیں کہ ہر کوئی اس کی طرف ایکسیسیبلٹی ہو سکے اس کی. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک دن ان سے ملے ہو اور آپ نے ان سے کاؤنسلنگ سیشن کے لیے یا تھیراپی میں آپ نے 2 مہینے کا گیپ دے دیا, 1 مہینے کا گیپ دے دیا آپ کے اپنے بزی شیڈیول کی وجہ سے, تو پھر اس میں آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. تو اسی لیے تھوڑا سا آپ کو پرویکٹیو ہونا ہے کہ آپ نے کون سے پیشنٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے اور آپ کا کاؤنسلنگ سیشن کس طرح کا ہونا چاہیے. ایک اور سٹیپ پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایتھیکل کنسیڈریشنز ہم سب کے لیے ہیں. جس طرح اگر ہم سائیکالوجسٹ ہیں, ہماری جو گائیڈ لائنس ہیں, ہر ڈاکٹرس کے لیے گائیڈ لائنس ہیں, ہر پروفیشن کے لیے گائیڈ لائنس ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح ہمیں ایتھیکل کنسیڈریشنز کو بہت زیادہ فالو کرنا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک تو پیشنٹ کی بھی کانفیڈینشیلٹی, پیشنٹ کی جو بھی پرسنل اسٹاف اس نے آپ کو بتایا وہ کانفیڈینشیلٹی بریچ نہیں ہوتی. ہماری اپنی پرسنل لائف جو کاؤنسلر کی ہے اور ہر انسان کی ہوتی ہے, وہ ایک لائن جو آپ نے ڈرا کی ہوتی ہے اپنے پروفیشن اور اپنے پرسنل لائف میں, وہ بریچ نہیں ہوتی. تو اسی لیے ایتھیکل کنسیڈریشنز کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے. فلیکسیبلٹی اپنے ورڈز میں, جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ آپ کے سامنے ہر قسم کا بندہ آئے گا جو شاید آپ کی ریلیجن, آپ کی سیکٹ, آپ کی ٹریٹس, آپ کی کلچر بیک گراؤنڈز, آپ کی جو بھی اوور ویو ہے, مورل ویلیوز ہے, اس سے بالکل ڈفرینٹ ہو. لیکن آپ نے ایز اے کاؤنسلر شو کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کے تھرو آپ نے ان کو اٹینڈ کرنا ہے, ان کی بات سننی ہے, ان کے ایشوز کو حل کرنا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی جو نئے کاؤنسلرز بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.